آج کا دن آپ کو یہ بتاتا ہے اور یہ حاجی صاحب کا اہتمام بتاتا ہے کہ انہوں نے یہ جو سب کو اکٹھا کیا ہے یہ اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ مگر میں خود نہیں آؤں گا، 12 ربیع الاول کو میں اپنا محبوب بھیجوں گا، لہٰذا اس پر ایمان لاؤ، یہی مجھ پر ایمان لانا ہے۔ اللہ کے احکام ہمارے پاس پہنچنے کے 3 ذریعے ہیں، ایک قرآن، ایک حدیث قدسی اور تیسری حدیث۔ قرآن کوئی نہیں جانتا، جبرائیل کو آتے کسی نے نہیں دیکھا، بس حضور نے فرما دیا یہ قرآن ہے تو ہم نے مان لیا یہ قرآن ہے۔ قرآن پر دوسرا کوئی گواہ نہیں ہے، حدیث قدسی پر دوسرا کوئی گواہ نہیں ہے، حدیث پر دوسرا کوئی گواہ نہیں ہے، دین جو آسمانوں سے زمین پر اترا کوئی گواہ نہیں ہے۔ اللہ کس سے خوش ہوتا ہے ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اللہ کیسے ناراض ہوتا ہے ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے، اللہ کیسے خوش ہوگا ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ بس یہ سوال جب حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا گیا، او بھائی تم تو بکریاں چراتے تھے، تم نے یہ بادشاہیاں کہاں سے حاصل کی؟ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ تو ٹھیک کہتا ہے، ہم بکریاں چراتے تھے مگر پھر یہ ہوا ہم اپنے رشتوں کے تقدسوں کو بھولے ہوئے تھے، ہم جہالت میں تھے، ہم پتھروں کے خداؤں کے آگے جھکا کرتے تھے، مگر پھر یہ ہوا کہ اللہ نے اپنا محبوب ہمیں دے دیا۔ اللہ کا محبوب جب ہم میں آیا پھر جو محمد رسول اللہ کہتے گئے ہم کرتے گئے، اللہ نے محمد کے ذریعے ہمارے زوال کو عروج میں بدل دیا۔ آج ہم جس موضوع پر اپنے مقررہ وقت میں گفتگو کریں گے وہ موضوع بھی ملک صاحب کی طرف سے ہی مجھے کوئی آج سے 3 مہینے پہلے دیا گیا تھا، تو اس پر ہم کچھ انشاءاللہ بات چیت کریں گے۔ دیکھیے، ایک بات ذہن نشین رکھیے کہ جو انسان ہے وہ جو بھی کام کرتا ہے، جو بھی اس کے مقاصد ہیں، جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے، انسان کی عقل اور فکر دونوں کا یہ تقاضا ہے اور فطرت کا بھی یہ تقاضا ہے کہ وہ چند لمحوں کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد جو کچھ کرتا ہے وہ رک کے دیکھتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا اس کے اندر مجھے فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے اور یہ عقل کا بھی تقاضا ہے کہ آپ کچھ دیر کے بعد رک جائیں اور رک کر یہ دیکھیں کہ آپ نے جو معاملہ کیا اس میں آپ کا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے۔ بالفرض آپ لوگوں میں سے کسی نے دکان کھولی، کوئی کاروبار شروع کیا، تو کیا وہ چند دن، چند مہینے، چند ہفتوں کے بعد حساب لگاتا ہے نا کہ مجھے اس پوری دکان سے اب تک جو میں نے اس کے اندر پیسہ لگایا، وقت لگایا، جتنی دیر رہا، مجھے اس کے اندر سے فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے؟ دیکھتا ہے انسان کہ نہیں دیکھتا؟ بتائیے، دیکھتا ہے نا؟ یہ فطرت ہے اور یہ عقل کا تقاضا ہے کہ دیکھتا ہے، وہ کیلکولیٹ کرتا ہے کہ اس کو کیا ملا ہے اس سب سے۔ تو اگر ہم چھوٹے سے چھوٹے کام، ہم دکان بناتے ہیں، کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں، اگر ہم اس کا حساب لگاتے ہیں کہ کہیں ہم نقصان میں تو نہیں، تو بتائیے کہ یہ جو زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ مال اس کے آگے کوئی اہمیت رکھتا ہے اور دنیا جہان کی کوئی شے اس کے آگے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، چونکہ یہ ہوگی تو باقی سب کچھ ہوگا، اور اگر زندگی نہ رہی تو باقی کسی شے کی کوئی اہمیت بتائیے نہیں رہے گی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ اس طرف کی کہ اے بندے، تو ہر چھوٹی چھوٹی چیز کا تو خیال رکھتا ہے اور اس کے نفع اور نقصان کو تولتا ہے کہ کچھ آیا ہے یا کچھ گیا ہے۔ تو یہ جو میں نے تجھے امانت دی ہے جس کو زندگی کہتے ہیں، یہ جو امانت دی ہے جس کو زندگی کہتے ہیں، جو ایک دفعہ دی ہے دوسری دفعہ نہیں دوں گا، جو عارضی ہے مستقل بھی نہیں ہے، جو ایسی نہیں ہے کہ بے سر و پا بس دے کے چھوڑ دیا اب کوئی پوچھنے والا نہیں، بلکہ قرآن مجید نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندہ تو ایک لفظ بھی جب اپنی زبان سے ادا کرتا ہے اور ایک لفظ بھی بولتا ہے تو ہم نے نگران مقرر کر رکھے ہیں جو تیرا کہا ایک ایک لفظ، تیرا بولا ایک ایک حرف لکھ لیتے ہیں تاکہ کل ہم تجھ سے اس کے بارے میں پوچھ سکیں۔ اسی طرح صحابہ کرام ایک دفعہ رسول اللہ کے پاس جا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، تو دو بکریاں آپس میں لڑ رہی تھیں، بکریوں نے سینگ مارا، تو حضور نے فرمایا کیا میرے صحابہ قیامت کے دن اس بات کا بھی حساب ہوگا کہ ان دو بکریوں میں سے پہلے سینگ کس نے مارا تھا، اس بات کا بھی حساب ہوگا۔ تو گویا جب ہر شے کا حساب ہے تو کیا ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ جو اللہ نے زندگی دی ہے اس زندگی میں ہم کہیں نقصان میں تو نہیں جا رہے، گھاٹے میں تو نہیں جا رہے؟ جو معاملے ہمیں اللہ نے دینے کے لیے طے کر کے بھیجے تھے کیا ہم ان پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ تو اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیز سے متعلق یہ فیصلہ کریں تو زندگی سے متعلق بھی یہ سوچنا ہے کہ کیسا نہ ہو کہ جب وقت گزر جائے اور ہم سوچیں کہ ہم تو سارے کے سارے نقصان میں رہیں گے۔ قرآن مجید کے اندر اہل جنت اور اہل جہنم کے مکالمے میں جہنمیوں کا مکالمہ اللہ نے لکھا ہے، جس میں ان سے پوچھا جائے گا کہ تم یہ سب کچھ کیوں کرتے رہے؟ وہ کہیں گے غلبت علینا شکوتنا، ہم پر بدبختی چھا گئی تھی کہ ہم دنیا میں اتنے پھنس گئے، وَكُنَّا قَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور ہم گمراہ رہے، ربنا اخرج منہا، اے اللہ ایک موقع اور دے، ہمیں اس زندگی اس جہنم سے نکال، ایک موقع اور دے، تو دیکھ ہم تیری کیسے اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ فرمائے گا کہ نہیں، اب کوئی موقع نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب کوئی موقع نہیں، چونکہ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے۔ تو سامعین کرام، آج کی مجلس میں ہم نے اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ اللہ کی جو سب سے بڑی امانت جس کو زندگی کہتے ہیں، جو ہمیں میسر ہے، کہیں ہم اس زندگی میں نقصان میں تو نہیں جا رہے ہیں۔ اب یہ تولا کیسے جائے کہ ہم نقصان میں جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ اس کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں بتا دیا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس کو آپ لوگ یاد ہے، سب کو نمازوں میں پڑھتے ہیں اور بڑی خوبصورت صورت ہے۔ امام شافعی نے سورۃ العصر کے بارے میں فرمایا کہ یہ اتنی ضروری اور جامع صورت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کی ہدایت کے لیے سورۃ العصر کے علاوہ کوئی اور آیت نہ نازل کرتا، سورۃ العصر انسان کی ہدایت کے لیے اکیلی سورۃ العصر ہی کافی ہے۔ تو پھر ہم نے جب یہ دیکھنا ہے کہ ہم نقصان میں ہیں یا نہیں ہیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ العصر عطا کی، اور ہم سورۃ العصر کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے نقصان میں جا رہے ہیں، کتنے فائدے میں جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والعصر، اب ہم نے مقدمہ یہ بنایا کہ زندگی اہم چیز ہے، زندگی سے متعلق یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں نقصان میں تو نہیں جا رہی۔ اب وہ مضمون قرآن سے سنیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ اس لیے کہ تم جو کچھ کرتے ہو وہ اس گھڑیاں، یہ جو وقت گزر رہا ہے، ہر عمل تمہارا اچھا ہو یا برا ہو وہ زمانے کی کسی نہ کسی گھڑی کے اندر ہوا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ اس زمانے کو تم پر گواہ بنا رہا ہے، چونکہ کل قیامت کے دن یہی زمانہ تم پر گواہی دے گا، تمہارا نامہ اعمال گواہی دے گا، تمہارے اعضاء گواہی دیں گے کہ اس نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان بڑا ہی گھاٹے میں ہے۔ آپ کا چھوٹا سا کاروبار نقصان میں چلا جائے تو رات کو نیند نہیں آتی، اور اگر زندگی نقصان میں جا رہی ہو تو ہم کیسے غفلت سے سو سکتے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے اکثر انسان، تم لوگ گھاٹوں میں جا رہے ہو، تم نقصان میں جا رہے ہو، تم اپنی زندگی کی پونجی کو اجاڑ رہے ہو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ پھر کیسے بچیں اس نقصان سے؟ کیا ہر کوئی نقصان میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کہتے ہیں کلمہ استثناء کو، نقصان میں تو ہیں مگر ہر کوئی نقصان میں نہیں ہے۔ تو باری تعالیٰ پھر بتانا کہ ہم اس نقصان سے کیسے بچیں۔ تو اللہ نے فرمایا پھر سنو، 4 کام کر لو اپنی زندگی میں، جو شخص یہ 4 کام اپنی زندگی میں کرے گا، فرمایا کہ وہ نقصان سے بچ جائے گا، اور جو یہ 4 کام نہیں کرے گا وہ نقصان میں رہے گا۔ میرے مولا بتا وہ 4 کام کون سے ہیں؟ تو فرمایا الا الذین آمنوا، پہلا وہ شخص بچے گا نقصان سے
اور نقصان سے بچنے کی شرائط میں پہلی شرط کیا بتائی؟ اللہ پر ایمان لے کر آ جاؤ۔ جو ایمان نہیں لاتا زندگی میں وہ گھاٹے میں ہے۔ اب مجھے بتائیے، اللہ پر ایمان گھاٹے سے بچنے کی پہلی شرط ہوئی۔ اللہ پر ایمان ہوگا کیسے؟ سوال تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہوگا کیسے؟ کیا آپ کے پاس اللہ آیا ہے کہ مجھ پر ایمان لے کر آؤ؟ کیا ہم سے اللہ مخاطب ہوا ہے؟ نہیں۔ آج کا دن آپ کو یہ بتاتا ہے، اور یہ حاجی صاحب کا اہتمام بتاتا ہے کہ انہوں نے یہ جو سب کو اکٹھا کیا ہے، یہ اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ، مگر میں خود نہیں آؤں گا، 12 ربیع الاول کو میں اپنا محبوب بھیجوں گا، لہٰذا اس پر ایمان لاؤ۔ یہی مجھ پر ایمان لانا ہے۔ آج کا دن یہ جو آپ اکٹھے ہیں، یہ رسول اللہ کی آمد کا دن ہے اور اللہ پر ایمان کا دن ہے۔ چونکہ جب رسول اللہ نہیں تھے تو اللہ پر ایمان بھی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نہیں تھے تو اللہ پر ایمان کا کسی کو علم ہی نہیں تھا۔ ہمیں سلیقہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کو ماننا کیسے ہے۔ ہمیں سلیقہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کو ماننا، کہ یہ تو رسول اللہ نے بتایا اللہ کو کیسے ماننا۔ پھر جیسے حضور نے بتایا ہم مانتے گئے۔ دیکھیں نا، ذرا سمجھیے میری بات۔ اللہ کے احکام ہمارے پاس پہنچنے کے 3 ذریعے ہیں، ایک قرآن، ایک حدیث قدسی اور تیسری حدیث۔ قرآن کوئی نہیں جانتا، جبرائیل کو آتے کسی نے نہیں دیکھا، بس حضور نے فرما دیا یہ قرآن ہے تو ہم نے مان لیا یہ قرآن ہے۔ قرآن پر دوسرا کوئی گواہ نہیں ہے، حدیث قدسی پر دوسرا کوئی گواہ نہیں ہے، حدیث پر دوسرا کوئی گواہ نہیں ہے، دین جو آسمانوں سے زمین پر اترا کوئی گواہ نہیں ہے۔ اللہ کس سے خوش ہوتا ہے ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ کیسے ناراض ہوتا ہے ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ اللہ کیسے خوش ہوگا ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ بس یہ سوال جب حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا گیا، او بھائی تم تو بکریاں چراتے تھے، تم نے یہ بادشاہیاں کہاں سے حاصل کی؟ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ تو ٹھیک کہتا ہے، ہم بکریاں چراتے تھے، مگر پھر یہ ہوا ہم اپنے رشتوں کے تقدسوں کو بھولے ہوئے تھے، ہم جہالت میں تھے، ہم پتھروں کے خداؤں کے آگے جھکا کرتے تھے، مگر پھر یہ ہوا کہ اللہ نے اپنا محبوب ہمیں دے دیا۔ اللہ کا محبوب جب ہم میں آیا، پھر جو محمد رسول اللہ کہتے گئے ہم کرتے گئے، اللہ نے محمد کے ذریعے ہمارے زوال کو عروج میں بدل دیا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، میں آپ کو 1-2 واقعات سنانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پہلی شرط ہے گھاٹے سے بچنے کی کہ ایمان لے آؤ، یہ ایمان کیا تھا۔ اس ایمان کا ذکر ہر ایک نے کیا، صحابہ کرام نے کیا، علامہ اقبال نے بھی کیا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دیکھ کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو روح محمدی ہر مومن کے اندر ہے، اس کو اگر نکال دیا جائے تو ایمان نکل جائے گا۔ صحابہ کرام نے ایمان کو کیسے پایا؟ رسول اللہ کے دامن کو پکڑ کے ایمان کو پایا۔ ہم بھی ویسے ہی پائیں گے۔ 2-3 چھوٹے چھوٹے آپ کو قصے سناتا ہوں، میں نے اپنے وقت کے اندر پورا کرنا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھیں ایمان کیسے بچتا ہے۔ جو تعلق صحابہ کرام کا رسول اللہ سے تھا، ہم نے وہ تعلق بحال کرنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیبیہ کے مقام پر معاہدہ ہوتا ہے، وہ ادھر چلے جاتے ہیں، کعبۃ اللہ کے اندر رسول اللہ کو انہوں نے روک دیا۔ حضرت عثمان گئے ہیں، مشرکین کا تعلق تھا حضرت عثمان سے، پرانے دوست تھے، تو کہتے ہیں کہ عثمان کسی کام کے لیے کعبہ میں آ تو گئے ہو، تو جاتے جاتے ٹھیک ہے ہم نے تمہارے رسول کو اجازت نہیں دی، وہ پھر آئیں گے، تم آئے ہو تو کعبۃ اللہ کا طواف ہی کرتے جاؤ، اتنا عرصہ ہو گیا ہجرت کر کے گئے ہوئے، 6 سال ہو چکے ہیں۔ تو حضرت عثمان نے پتہ کیا جواب دیا؟ حضرت عثمان نے جواب دیا، ارے یہ جو کعبہ جس کو تم کعبۃ اللہ کہتے ہو، ہم تو اس کے گرد جاہلیت کے دور میں طواف کیا کرتے تھے اور بتوں پہ بت ہوتے تھے، ہمیں تو شعور ہی نہیں تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، ہمیں تو جس محمد رسول اللہ نے بتایا یہ اللہ کا گھر ہے، جب تک حضور نہیں آئیں گے عثمان اس کا طواف ہی نہیں کرے گا۔ واپس پلٹ، پھر ایک اور جگہ، جی لگا ہوگا بٹن، مائک بند ہو گیا۔
آپ اتنی دیر میں درود پاک پڑھیں، خاموش نہ بیٹھیں۔ پانی لگیں گے، جنریٹر چینج کر رہے ہیں۔ جی جنریٹر چینج کر رہے ہیں، پانی لگیں گے۔ اچھا تبدیل کر رہے ہیں باہر اللہم صلی علی جی ہماری آواز کا سلسلہ بحال ہو چکا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا، توجہ میری طرف رکھیے، یہ مجلس کے یہ لمحات بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ جب آپ گھر سے نکل آئیں ذکر رسول کے لیے تو پھر اپنی باتیں بند کر دیں تاکہ وہ وقت صرف ذکر رسول میں لکھا جائے آپ کا اللہ کے۔ حضرت عثمان نے کیا فرمایا کہ میں کعبے کا طواف رسول اللہ کے بغیر نہیں کروں گا۔ ارے جس نے ہمیں اس کعبے کا شعور دیا ہے اس کو چھوڑ کے کاہے کا طواف ہوگا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور بات سنیے، دو تین ذرا محبت کی باتیں میں آپ کو بتاؤں۔ ایک دفعہ مسجد نبوی میں اپنا وضو کر کے مسجد کے گیٹ پر دروازے پر کھڑے ہو کے گوشت کھا رہے تھے، گوشت بھنا ہوا گوشت کا ٹکڑا کھا رہے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ امیر المومنین یہ کوئی جگہ تو نہیں ہے گوشت کھانے کی، آپ اپنے گھر تشریف لے جا کے کھا سکتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ اے بندے مجھے بھی معلوم ہے یہ جگہ نہیں ہے، مگر ایک وقت ایسا تھا کہ میں مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا تھا تو رسول اللہ اس دروازے پر کھڑے ہو کے گوشت کا ٹکڑا کھا رہے ہیں۔ میں اس یاد کو تازہ کر رہا ہوں، میں اس یاد کو تازہ کر رہا ہوں۔ پھر ایک دفعہ وضو کر کے ہنسنے لگ گئے تو کسی نے پوچھا کہ حضرت عثمان آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں، اس جگہ میں نے حضور کو دیکھا تھا کہ وضو کرنے کے بعد کسی نے کوئی بات کی تو آپ ہنس رہے تھے، میں نے حضور کی مسکراہٹ کی سنت کو اپنانے کے لیے مسکرا رہا۔ تو رسول اللہ کو صحابہ کرام نے یوں پکڑ رکھا تھا، چھوٹی چھوٹی ادا کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ ہر اس ادا کو تھامتے تھے جو رسول نے کی، جس کو رسول اللہ نے چھوڑ دیا اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ حضرت مالک، یہ ایک صحابی ہیں حضرت مالک، جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے، رسول اللہ ان سے ناراض ہو گئے، اور جب تک کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے آیات نہ اتری حضور ان سے ناراض رہے، یہ رکے رہے، ان سے حتیٰ کہ سلام دعا تک مقاطعے کا اعلان کر دیا کہ کوئی ان سے سلام نہیں دے گا۔ صحابہ وہ بعد میں بیان کرتے ہیں کہ جب ہمارے حق میں آیات آئیں اللہ نے معاف کیا تو ہمارے سے لوگوں نے بات شروع کی۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ ان دنوں میں جن دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تھے، تم میرے ساتھی ہو کر میں سلام کرتا تھا اور تم جواب نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جس کی طرف سے محمد رسول اللہ نے منہ پھیر لیا ہم کیا جانے وہ صحابی کیا ہے، اور جب حضور نے معاف کر کے منہ تمہاری طرف پھر کر لیا ہم پھر تیرے غلام ہو گئے اور تیرے دوست بن گئے، ہم پھر تیرے دوست بن گئے۔ پھر اس کے بعد آگے دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، فرماتے ہیں ایک دفعہ کسی سفر پہ جا رہے تھے تو رستہ بدل کے جانے لگے، تو کسی نے کہا کہ رستہ کیوں بدل رہی ہیں حالانکہ یہ رستہ سیدھا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا تھا کہ ایک دفعہ حضور اسی رستے سے جا رہے تھے تو جاتے جاتے آپ نے یوں رستہ بدل دیا تھا، بس حضور کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہم رستہ بدل رہے ہیں۔ اس طرح سے وہ حضور کی ایک ایک ادا کو یاد رکھتے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے، ایک ایک ادا کو یاد رکھتے تھے۔
جہاں حضور مسکرائے وہ اس جگہ مسکراتے، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا وہ اس جگہ قیام کرتے، جس جگہ حضور نے نوافل پڑھے وہ اس جگہ نفل پڑھتے۔ گویا ان کے لیے ہر چیز رسول اللہ کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ تو گویا حضور کی ذات کے ساتھ جڑنے میں ان کا ایمان تھا، اور حضور کی ذات سے جدائی میں ان کی موت تھی۔ ان کی موت، وہ موت سے بھی بدتر سمجھتے تھے حضور سے لمحے جدائی کو۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آتا ہے، توجہ کیجئے، ایک صحابی حضور کی خدمت میں آتا ہے اور آ کے حضور کی خدمت میں رونے لگ جاتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، حضور نے پوچھا کہ کیوں روتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے یاد آتا ہے کہ جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے میں بھی مر جاؤں گا، آپ تو انبیاء کے ساتھ اپنے اونچے بلند مقامات میں ہوں گے، تو میں تو آپ کو دیکھوں نہ تو میرا گزارا نہیں ہوتا، تو انبیاء میں اونچے بلند مقامات میں تو جا نہیں سکوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جانے کے بعد آپ بلند ہو جائیں گے، ہم آپ کو دیکھ بھی نہیں سکیں گے، بس یہ سوچ سوچ کے پریشان ہو رہا ہوں۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ اے محبوب ان کو بتا دیجئے کہ آخرت میں تم ان کے ساتھ ہوگے دنیا میں جن کے ساتھ محبت کیا کرتے ہو، دنیا میں جن کے ساتھ محبت کرتے ہو آخرت میں تم انہی کے ساتھ ہوگے۔ تو گویا نقصان سے بچنے کی اور زندگی کو گھاٹے سے بچانے کی پہلی شرط ایمان ہے، اور ایمان دامن محمدی اور دامن مصطفیٰ سے جڑنے کا نام ایمان ہے، جیسا کہ میں نے بیان کر دیا۔ پھر اس کے بعد دوسری شرط، اب آپ نے میرے ساتھ چیزیں گننی ہیں تاکہ ہماری زندگیاں گھاٹے میں نہ جائیں۔ گھاٹے سے بچنے کے لیے پہلی شرط کیا تھی؟ ایمان۔ بولیے کیا تھی؟ ایمان۔ اب دوسری شرط اس گھاٹے سے بچنے کے لیے پتہ کیا ہے؟ ایمان کے بعد آمنو وعاملوا الصالحات، نیک اعمال۔ ہمارے ہاں تقسیم ہوتی جا رہی ہے، ہم لوگ جو رسول اللہ کی محبت کے قائل ہیں ہم ایمان کو ہم عمل کو کم اہمیت دینے لگ گئے ہیں۔ عمل، ایمان ایک اندر ذاتی چیز ہے، باطن کی چیز ہے، اور عمل اس ایمان کا خارجی اظہار ہے۔ گویا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ عمل صرف وہی کرے گا جس کے دل کے اندر ایمان پایا جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے، حالانکہ ترک صلاۃ کا الگ کافر نہیں ہوتا، مگر حدیث صحیح میں ہے کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے۔ وہ کیسے؟ مثلا دو شخص بیٹھے ہیں، نماز کی اذان ہوئی ہے، تیسرے کو کیا معلوم کہ ان میں مومن کون ہے؟ جو نماز کی اذان سن کے کھڑا ہو گیا کہ اللہ کا بلاوا آیا ہے وہ مومن ہے، پتہ لگ جاتا ہے۔ تو اس سینس میں نماز مومن اور کافر میں فرق کرنے والی ہے۔ تو گویا دوسری چیز جو ضروری ہے جو نقصان سے بچنے کے لیے وہ ہے آمنو وعاملوا الصالحات، ایمان صالح۔ ایک بندہ مومن ہو اور وہ عمل صالح نہ کرے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ مومن ہو اور وہ بے نمازی ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایسا شخص مومن ہو جو کہتا ہو کہ رسول اللہ سے مجھے محبت ہے مگر وہ فرضوں کو ترک کرنے والا ہو، وہ لوگوں کے حقوق ہضم کرنے والا ہو، وہ حق مارنے والا ہو، وہ جھوٹ بولنے والا ہو، وہ غیبت اور چغلی کرنے والا ہو، بتائیے کہ کیا ایمان کے ساتھ یہ چیزیں جوڑ رکھتی ہیں؟ نہیں رکھتی۔ بندہ مومن کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ مومن کے اندر ہر برائی ہو سکتی ہے مگر مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اگر آپ نے محافل میں آ کے یہاں بیٹھ کے نعتیں سن کے اگر جیسے تھے ویسے جانا ہے تو پھر آنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اگر آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مان لیا، ایمان آیا، پھر عمل صالح کا درجے میں بھی آنا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو محنتیں کی وہ ہمارے لیے کی۔ آپ تو اللہ کے بندے، عبد مقرب اور نور تھے۔ آپ کا جتنا جد و جہد ہے، آپ کا جتنا راہ عمل ہے وہ آپ نے ہمارے لیے، انسانوں اور گناہگاروں کے لیے کیا۔ تو گویا دوسری شرط جو آپ کو گھاٹے سے بچانے والی ہے آمنو وعاملوا الصالحات ہے، عمل صالح ہے۔ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کیجئے، ایمان تو آپ کا ثابت ہے، چونکہ ایمان ہے تو مجلس رسول میں آئے ہیں نا، ایمان ہے تو مجلس رسول میں آئے ہیں، یہ تو ثابت ہو گئی بات۔ اب رہ گئی دوسری شرط جو قرآن نے لگائی ہے آمنو وعاملوا الصالحات۔ قیامت کے دن اور قبر میں ہم جب کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، ہمیں پہچانیں گے، تو اگر حضور نے یہ کہہ دیا
کہ اے میرے امتی تو مجھ سے محبت کا تو دعویٰ کرتا تھا مگر جب عمل کی بات آتی تھی تو پیچھے ہٹ جاتا تھا، جب نماز کا ذکر ہوتا تھا تو تیرے پاس وقت نہیں ہوتا تھا، دنیا کے ہر کام کے لیے تیرے پاس وقت نہیں تھا، بس نماز پڑھنے کے لیے نہیں تھا، دنیا کا ہر سمجھ تو رکھتا تھا مگر میری سیرت میں کہتا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، تو نے جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، میں کہتا تھا کہ چگلی نہیں کرنی، تو نے چگلی کرنی نہ چھوڑی۔ تو بتائیے کہ یہ معاملہ اگر ہو گیا تو ہم کس پشیمانی کا شکار ہوں گے؟ علامہ اقبال نے یہ تصور بیان کیا ہے، فرماتا ہے کہ گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، اے اللہ قیامت کے دن اگر میرے گناہ اتنے ہو جائیں کہ میرا حساب لینا ضروری ہو اور مجھے عذاب لینا ضروری ہو، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، بس مجھے عذاب دینا مگر مجھے میرے آقا کے سامنے شرمسار نہ ہونے دینا، ایک طرف کر کے عذاب دے دینا۔ تو لہٰذا حضور کی محبت جو دل میں ہے، جو آپ کو یہاں لائی ہے، اب وہ دل سے نکل کے آپ کے عمل میں ڈھلنی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہو گھر والوں کو کہ یہ مسلمان ہے، حضور کا محب ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے، گھر والوں کے حقوق پورے ہوں، بیوی بچوں کے حقوق پورے ہوں، اہل و عیال کے حقوق پورے ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں محبت محب رسول کون ہے، مسلمان کون ہے؟ حضور سے پوچھا گیا، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ یہ میری بہنیں بھی توجہ سے سن لیں، فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہوتا ہے، بس اس کے علاوہ رسول اللہ نے کوئی تعریف ہی نہیں کی۔ اور اگر ہماری زبان سے بھی کوئی محفوظ نہیں، ہمارے ہاتھ سے بھی کوئی محفوظ نہیں، تو ہم کہیں کہ مسلمان ہیں۔ یہ دوسری شرط ہے، آمنو وعاملوا الصالحات، چھوٹی چھوٹی باتوں میں مت جھگڑا کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو مت بڑھایا کریں، مت پیچیدہ کیا کریں۔ حضور نے فرمایا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو چھوٹی سی بات کو اتنا پیچیدہ کرے کہ اس کو جھگڑا بنا دے۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا۔ حضور فرماتے ہیں خوشخبریاں دو لوگوں کو، پریشانیاں مت دو، آسانیاں بانٹو، مشکلوں میں مت لوگوں کو ڈالو۔ حضور علیہ السلام تو آسانی کرنے آئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور کا عمل یہ تھا کہ آپ ہمیشہ آسان عمل کو اختیار کرتے، صرف اس بات کا لحاظ رکھتے کہ اس میں گناہ نہ ہو۔ تو حاضرین گرامی، مسلمان کون ہے بتائیے؟ جس کے ہاتھ سے بھی محفوظ ہوں لوگ اور زبان سے بھی محفوظ ہوں۔ ہماری زبان سے کون میں، ہمیں جس سے تھوڑا سا اختلاف ہے ہم بیٹھ کے اس کی کردار کشی کرنا شروع کر دیتے ہیں، کردار کشی شروع کر دیتے ہیں۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے اس کو اتنا بڑھاتے ہیں، کوئی جو ہمیں پسند ہے اس کی غلطیاں بھی چھپاتے ہیں اور جو ہمیں ناپسند ہے اس کے اچھے کام بھی نہیں بتاتے لوگوں کو۔ یہ بڑی بری بات ہے، ایک عاشق رسول کو یہ چیزیں نہیں دیکھتی۔ تو ذہن میں رکھیے، پہلی بات، پہلی شرط جو آپ کو نقصان سے بچائے گی وہ ایمان ہے۔ بولیے کیا ہے؟ دوسری شرط جو آپ کو نقصان سے بچائے گی وہ کیا ہے؟ عمل صالح، آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب تیسری شرط، وتواصوا بالحق۔ اب بتائیے عمل کس لیے کروایا گیا اور ایمان کس لیے لوایا گیا، ایمان کس لیے دیا گیا، اور پھر ایمان کے بعد عمل صالح کس لیے دیا گیا؟ کیا ان چیزوں سے آگے کچھ مقصود نہیں ہے مقصود؟ وتواصوا بالحق، اس لیے کہ ہر معاملے میں پھر تم حق کا ساتھ دینے والے بن جاؤ۔ جو مومن ہوتا ہے اور پھر مومن ہو کے عمل صالح کرنے والا ہوتا ہے، وہ کبھی برائی کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، وہ ہمیشہ حسینی کردار والا ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ اچھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ برائی کو رد کر دیتا ہے اور اچھائی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بستی پر عذاب نازل کیا جس میں حاجی صاحب 18,000 ایسے لوگ تھے جن میں سے ہر بندے کا عمل ایک نبی کے عمل جیسا تھا۔ پچھلی بستیوں کتنے بندے تھے؟ 18,000۔ فرشتے کو کہا کہ اس بستی کو الٹ دو، وہ فرشتہ کہتا ہے کہ باری تعالیٰ اس بستی میں تو 18,000 صالحین ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے ان صالحین سے کوئی غرض نہیں جو اپنے کمرے میں بیٹھ کے نیک اور صالح ہوں اور معاشرے میں بے حیائی پروان چڑھ رہی ہے، معاشرے میں بدکاری پروان چڑھ رہی ہے، معاشرے میں شراب عام ہے، دین کی قدروں کو پامال کیا جا رہا ہے اور ان صالحین کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ وہ حق، وہ ایمان جو ان کے دل میں ہے، اور ایمان کے بعد وہ عمل صالح جو یہ کرتے ہیں، یہ اس عمل صالح کو لے کر معاشرے میں نافذ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ حق کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے یہ نقصان ہوئے ہیں۔ نقصان سے بچے گا کون؟ جو خود بھی ایمان لائے گا
جو عمل صالح کرے گا اور پھر وہ معاشرے میں درست بات کہے گا، حق کا ساتھ دے گا، اور حق کا ساتھ دے کر پھر حق کے لیے ڈٹ جائے گا، حق کے لیے ڈٹ جائے گا۔ اور چوتھی شرط کیا بیان کی؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ پھر اللہ فرماتا ہے پھر جب وہ حق پر ڈٹے گا، تو حق پر ڈٹنا تو آسان نہیں نہ ہوتا، اس میں تو مشکلیں آئیں گی، تو پھر فرمایا کہ ہر مشکل پر صبر کرنا ہے، حق تھوڑی دیر کے لیے نہیں اپنانا، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر مسئلے میں، زندگی کے ہر لمحے میں اپنے آپ کو حق پر رکھنا ہے، اور حق پر آنے والی تمام مشکلات پر صبر کرتے جانا، صبر کرتے جانا۔ اللہ سے نہ مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ نتائج دے گا، اللہ تعالیٰ کامیابیاں دے گا۔ تو لہٰذا کتنی شرطیں ہوئیں بتائیے ہمیں؟ 4 شرطیں۔ میرے پاس 5 منٹ رہ گئے اپنے دیے ہوئے ٹائم کے مطابق۔ 5 شرطیں، 4 شرطیں۔ پہلی شرط بولیے کیا ہے؟ ایمان، اور ایمان والے ہم سب ہیں الحمدللہ۔ دوسری شرط کیا ہے؟ عمل صالح، نیک اعمال۔ اگر آپ یہاں آتے ہیں، مجھے ایک بات بتائیے، ہم میں سے کسی ایک کا کوئی عیب ہمارے کسی دوست کو پتہ ہے، ہم رات کو محفل میں آئے، اس کو معلوم ہے، اگلے دن گئے اور وہی کام کیا، تو اس نے کہا یار تو ساری رات محفلیں جاگتا رہے ہیں، تو حالے پٹھے کام نہیں چھوڑے، تو بتائیں ہمارے پلے کیا رہ جائے گا؟ تو محفل میں آنے کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی شخصیت کی خامیوں کو ختم کریں، اپنی شخصیت کو خامیوں کو ختم کریں، اپنی شخصیت پر زور دیں، اپنے آپ کو بہتر کریں، اپنے عیبوں کو دیکھیں، لوگوں کے عیبوں کو دیکھنا چھوڑ دیں۔ یہ آج کی مجلس کا پیغام سن لیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے عیبوں کو دیکھنا ہے، دوسروں کے عیبوں کو دیکھنا چھوڑ دیں۔ امام غزالی بیان کرتے ہیں کہ شیطان پچھلے انبیاء میں سے ایک سے ملا، اور ان انبیاء میں سے اس نبی نے پوچھا کہ اے ابلیس یہ بتا تو کاملین پر کیسے حملہ کرتا ہے، کامل لوگوں پر؟ تو ابلیس نے کہا میں کامل لوگوں پر ایسے حملہ کرتا ہوں کہ میں ان کی توجہ ان کی اصلاح سے ہٹا دیتا ہوں اور لوگوں کی اصلاح پہ لگا دیتا ہوں۔ تو ہم نے آخری لمحے تک اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، یہ عمل صالح کا تقاضا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تیسری چیز کیا ہے؟ پھر ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے، پھر جو مرضی ہو جائے۔ سیرت رسول اور سیرت آل رسول کیا ہمارے سامنے نہیں ہے؟ بدر میں کیا تھا؟ 313 تھے، ان 313 نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم تھوڑے ہیں مر جائیں گے، انہوں نے کہا مرنا اگر حق کے لیے ہے تو پھر مرنا نہیں، وہ مرنا جینے سے بھی افضل ہے۔ احد میں کم تھے، ہر جنگ میں صحابہ کرام کم تھے، پھر کربلا میں پہنچیے، امام حسین علیہ السلام کتنے تھے؟ 72، اور دوسری طرف کتنے تھے؟ 22,000 سے 30,000 لوگ۔ امام حسین بھی تو کمپرومائز کر سکتے تھے اور یہ فتویٰ لے سکتے تھے کہ ان کے ساتھ جنگ ممکن نہیں ہے، چونکہ ہمارے وسائل کم ہیں، ہماری تعداد کم ہے، بھلا 72 بھی 20، 22 اور 25,000 لوگوں سے لڑتے ہیں؟ نہیں، انہوں نے کیا کہا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اور پھر زمانے نے، تاریخ نے اور وقت نے طے کر دیا کہ ہمیشہ زندہ وہی رہتا ہے جو حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ یزید نے یہ سمجھا تھا کہ حسین اور آل رسول ختم ہو گئے، مگر آج 15 صدیوں کے بعد ہر گھر میں حسین کا نام بھی ہے اور ہر دل میں حسین کی محبت بھی ہے۔ یزید کا نہ نام ہے نہ محبت ہے۔ کیوں؟ چونکہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ حق کے لیے کھڑے ہو گئے، اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر انہوں نے ہر مشکل جو آئی کربلا میں اس پر صبر کیا۔ آپ کہیں امام حسین کو بے صبرا نہیں دیکھتے، پانی نہیں ہے پھر بھی صبر، پانی 3 دن سے بند ہے پھر بھی صبر، کھانا پینا نہیں ہے پھر بھی صبر، اصحاب شہید ہو رہے ہیں پھر بھی صبر، بیٹا شہید ہو گیا پھر بھی صبر، بھتیجا شہید ہو گیا پھر بھی صبر، حتیٰ کہ خود شہید ہو گئے۔ یہ کامیابیاں ہیں جو آج بھی حسین کا نام ہے، ورنہ ظاہراً تو لگتا ہے نا کہ وہ ختم ہو گئے تھے، ناکام معاذ اللہ۔ نہیں نہیں نہیں، کیونکہ قانون یہ ہے اس صورت میں جو اللہ نے بتایا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو حق پر کھڑا رہا، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور پھر صبر کے ساتھ حق پر کھڑا رہا، وہی کامیاب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اب خلاصہ کیا ہوا؟ وَالْعَصْرِ، زمانے کی قسم، ہر انسان نقصان میں ہے، اور وہ نقصان میں نہیں ہے جو 4 کام کرے گا، جو ایمان لے آئے گا،
جو عمل صالح کرے گا یعنی ایمان کے تقاضے پورے کرے گا، جو حق کا ساتھ دے گا اور حق پر آنے والی مشکلات پر صبر کرے گا اور اللہ کی طرف نظر رکھے گا کہ اے مولا اگر تو راضی ہے تو پھر مجھے ان مشکلات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ طائف میں جب رسول اللہ کو پتھر مارے گئے نا، بس آخری بات طائف میں، اور جب حضور بیٹھتے وہ پھر کندھوں میں بغلوں میں ہاتھ دلوا کے نوجوانوں سے کھڑا کروا دیتے اور پھر پتھر مارتے اور حضور دیواروں کو پکڑ پکڑ کے چل رہے ہوتے۔ حضور ایک طرف جب آئے تو اللہ سے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ تو نے مجھے ان بے قدروں کے سامنے کیوں رکھ دیا ہے، یہ تو میری قدر نہیں کرتے، یہ مشکل تھی نا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ اگر تیری ناراضگی کی وجہ سے یہ نہیں ہو رہا، تو راضی ہے تو مجھے فرق نہیں پڑتا یہ پتھر مارے یا اینٹ مارے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ جو حق پہ کھڑا ہوتا ہے اس کو مشکلات بھی آتی ہیں اور پھر اس نے مشکلات پر صبر کر کے ہی بتانا ہوتا ہے کہ اہل حق ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو پہچاننے، اہل حق بننے اور قرآن مجید کے اس پیغام کو جو آج کی سالانہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد ہو رہی ہے، اس میں آنے والے ہر فرد نے یہ پیغام لے کر جانا ہے کہ ہم نے محبت رسول بھی دل میں رکھنی ہے کہ یہ ایمان ہے، عمل رسول اور سنت اپنے عمل میں رکھنی ہے کہ یہ لازمی ہے۔ حق کا ہر معاملے میں، چھوٹے سے چھوٹے لے کر بڑے سے بڑے معاملے میں حق کا ساتھ دینا ہے، مفادات کے لیے حق کو نہیں چھوڑ دینا، اور پھر اس حق پر کھڑے ہونے میں جو مشکلات آئیں گے اس پر صبر کرنا ہے۔ قرآن فرماتا ہے اگر تم نے یہ 4 چیزیں کی تو تم کامیاب ہو گئے، اور یہ وہ کامیاب لوگ ہوں گے جب یہ قبر میں آئیں گے تو ہر ایک سے سوال ہوگا کہ بتاؤ تم ان ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہو، مگر جو اس رستے سے آئے گا اور ایمان والا بھی ہوگا، عمل صالح والا بھی ہوگا، حق پر بھی کھڑا ہوگا اور مشکلات پر صبر کرنے والا ہوگا، فرمایا جب یہ شخص آئے گا تو ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو بتا رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ جب کوئی ایسا امتی آئے گا تو حضور فرمائیں گے کہ اس سے کیا پوچھتے ہو، میں بتاتا ہوں یہ میرا امتی ہے جو ایمان بھی لایا، جو عمل صالح بھی کرتا رہا، جو حق پر ڈٹا بھی رہا اور مشکلات بھی برداشت کرتا رہا، اور آج یہ کامیاب ہو کے میرے پاس پہنچا۔